بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یقیناً میرا رب وہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے رزق کو پھیلاتا ہے اور اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، کہ جو آدمی اپنے مال میں سے کچھ خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اس خرچ کا بدلہ عطا کریں گے، وہو خیر الرازقین، اور وہ بہترین بدلہ عطا کرنے والا ہے۔ اس آیت کو سمجھنا دراصل اللہ کے دربار سے، اللہ کے خزانوں سے لینے کا فلسفے کو سمجھنا ہے۔ اللہ نے عجیب بات فرمائی کہ ضابطہ اور قانون تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتے ہیں روزی کو وسیع فرما دیتے ہیں، اس کی سرمایہ کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں، اس کی دولت کے اندر کثرت اور اضافہ فرما دیتے ہیں، اور اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہیں اللہ تعالیٰ روزی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ سمجھنے کی ہے، وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، یہ ضابطہ بیان فرمایا روزی کے اندر وسعت کا اور فراخی کا اور تنگی سے بچنے کا۔ فرمایا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اپنے پاس موجودہ چیزوں میں سے خرچ کرے گا، فہو یخلفہ، اللہ وعدہ فرما رہے ہیں کہ میں اس کے مال کے اندر، اس کے خرچ کی ہوئی چیزوں کے اندر اضافہ کروں گا۔ اور اللہ نے آگے عجیب بات فرمائی وہو خیر الرازقین، کہ تم نہ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے اور اللہ نہیں دیں گے دنیا داروں کی طرح، بلکہ وہی بہترین روزی دینے والا ہے، اللہ بہترین روزی دے کر رہے گا۔ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان کو اگر رکھا جائے، جمع کیا جائے تو رکھنے سے اور جمع کرنے سے وہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں، ان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن سرمایہ، پیسہ، دولت ایک ایسی چیز ہے کہ جو جتنا جمع کر کر کے رکھا جائے گا اتنا زیادہ ہی خرچ ہوگا، اور جو جتنا زیادہ اللہ کے لیے خرچ کرے گا اللہ اس کے اندر اضافہ فرمائے گا۔ جیسے ایک پانی ہے، پانی اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے، ایسے ہی یہ دولت، یہ سرمایہ، یہ روپیہ، یہ پیسہ، یہ اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے۔ اگر ایک آدمی اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے تو قرآن پاک کے اندر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک کے بدلے میں، قرآن پاک کی ایک آیت میں فرمایا ایک کے بدلے میں 700 تک دوں گا۔ اور آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ جس کے لیے اللہ چاہے اس 700 سے بھی بڑھا کر دے گا۔ کتنا بڑھا کے دے گا وہ اس کے اخلاص پر مبنی ہے، اور جتنا اللہ چاہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرمایا کہ روزانہ صبح سویرے دو فرشتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو زیادہ عطا کر بدلہ دے، اور فرمایا کہ روک کے رکھنے والے کو، جمع کر کے رکھنے والے کے مال کو اے اللہ ہلاک فرما۔ اور تجربے سے یہ بات شاہد ہے، تجربہ اور مشاہدہ اس بات کا ہے کہ جو آدمی جتنی زیادہ اپنے مال میں سخاوت کرتا ہے اللہ کے لیے، نام و نمود کے لیے نہ ہو، ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے نہ ہو، اور حلال مال سے خرچ کر رہا ہو، صحیح نیت سے خرچ کر رہا ہو، تو یہ بات تجربے سے ثابت ہے کہ اللہ اس کے مال میں کمی نہیں کرتے، بلکہ اللہ دن بدن اس کے مال کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ اور جو آدمی جتنا جمع کر کر کے جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے تو تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ اس کا پیسہ جو اس نے ساری زندگی کمایا ہوتا ہے چند دنوں کے اندر، چند مہینوں کے اندر اس کا سارا سرمایہ ختم ہو جاتا ہے، کبھی بیماری کی وجہ سے، کبھی آسمانی آفت کی وجہ سے، کبھی کسی اور مجبوری کی وجہ سے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرا پیسہ تو بیماری کے اندر لگا، اور اگر میرے پاس پیسہ نہ ہوتا تو بیماری کے وقت میں، اس مصیبت کے وقت میں پھر کس طرح اپنے آپ کو سروائیو کرتا اور اپنے آپ کے کس طرح اپنے پیسے کو اور کس طرح اپنی اس مصیبت کو بغیر پیسے کے حل کرتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ مصیبت آئی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، اور اللہ نے اس پیسے کے خرچ کرنے کا انتظام کرنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ مصیبت آتی ہے۔ اور حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے ام سلمہ گن گن کے نہ رکھا کرو، اس لیے کہ اگر تم گن گن کے رکھا کرو گی تو اللہ تعالیٰ بھی تم کو گن گن کے دیا کرے گا۔ گن گن کے دینے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا اللہ تمہیں دے گا۔ اور فرمایا کہ بغیر گنے خرچ کر دیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں خوب دیا کرے۔ تو اس لیے جو آدمی یہ چاہے کہ اللہ اس کو خوب دے تو وہ اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ خوب خرچ کرے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہی کی روایت ہے، فرمایا ما نقص صدقۃ من مال، کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا،
اور ایک روایت حضرت کبشہ رضی اللہ عنہ کی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں، 3 باتیں ارشاد فرمائی، ان میں سے ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے بھی اسی طرح کا قول نقل کیا، فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اور جو شخص صدقہ کرتا ہے تو اس کے لیے بڑی سعادت اور بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی خوشبختی کی بات ہے۔ فرمایا کہ جب وہ صدقہ کرتا ہے تو وہ صدقہ فقیر کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ کے پاک ہاتھ میں پہنچتا ہے۔ اللہ کے پاک ہاتھ میں پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صدقہ قبول ہو جاتا ہے۔ اور ایک صحابی کا قصہ اور دیگر بہت سارے صحابہ کا قصہ احادیث مبارکہ کے اندر ملتا ہے۔ حضرت قیس ابن صلہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے کچھ ساتھیوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے میری شکایت کری کہ قیس بہت زیادہ اسراف کرتا ہے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور کہا قیس تم سنا ہے کہ تم اسراف کرتے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات کے ارشاد فرمانے کے بعد حضرت قیس فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ میرے پاس باغ ہے اور اللہ نے مجھے باغ دیا ہے، اس باغ میں سے اللہ مجھے نفع دیتے ہیں، تو جو نفع ملتا ہے اس نفع کو میں اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتا ہوں، اور جو لوگ مجھ سے ملنے آتے ہیں یعنی میرے مہمان بنتے ہیں ان کو بھی یہ میں اس مال میں سے خرچ کرتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا کہ قیس کے مال کے خرچ کرنے کے مصارف وہ اللہ کا راستہ اور آئے ہوئے مہمانوں کے اوپر خرچ کرنا ہے، تو فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے قیس خوب خرچ کیا کرو اور جمع کر کے نہ رکھا کرو۔ اور پھر حضرت قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد یعنی جب میرے ساتھیوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، تو اس کے کچھ عرصے کے بعد فرمانے لگے کہ انہی ساتھیوں کے ساتھ میرا ایک سفر ہوا، تو فرمایا دیکھنے میں یہ آیا کہ ان سارے ساتھیوں میں جو میرے مقابلے میں کم خرچ کیا کرتے تھے میں زیادہ خرچ کیا کرتا تھا، لیکن ان سارے ساتھیوں کے اندر سب سے زیادہ مالدار میں تھا۔ تو یہ تجربے سے یہ بات ثابت ہے، شاہد ہے کہ جو خرچ کرتا ہے اللہ اس کو بے دریغ دیتا ہے۔ ایک مشہور بزرگ ہیں حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے فرمایا کرتے تھے، کہنے لگے ایک دفعہ ہوا اس طرح کہ میری بیوی نے آٹا گوندا۔ اب گاؤں دیہاتوں میں اس طرح ہوا کرتا تھا کہ گھروں پہ کوئی گیس کا انتظام ہوتا نہیں تھا، کوئی سلنڈر کا انتظام ہوتا نہیں تھا، تو لوگ گائے کے گوبر کے ذریعے سے جو ہے نا وہ کیا ہے آگ جلایا کرتے تھے، یا اس طرح کے اور دیگر وسائل لکڑیوں کے ذریعے سے آگ جلایا کرتے تھے۔ تو حضرت حبیب فرمانے لگے کہ میری بیوی جو ہے نا وہ پڑوس کے اندر گئی آگ لینے کے لیے، یعنی لکڑی ہو یا گوبر ہو یا اس طرح کی کوئی اور چیز لینے کے لیے گئی، پیچھے ایک سائل نے ایک مانگنے والے نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اس نے کہا کچھ ہے تو دے دو۔ تو فرمانے لگے کہ مجھے خیال آیا کہ اللہ کے نام پہ مانگنے کے لیے آیا ہے، میں کیسے اس کو رد کروں؟ فرمانے لگے میں نے اس کو آٹا دے دیا۔ میری بیوی پلٹ کے آئی اور کہا کہ یہ حبیب یہ آٹا کہاں گیا؟ تو میں نے کہا وہ آٹا تو روٹی پکنے کے لیے گیا۔ تو حضرت حبیب فرمانے لگے کہ میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ حبیب مذاق نہ کرو، یہ بتاؤ آٹا گیا کہاں؟ اس لیے کہ روٹی تو میں پکانے کے لیے تو آگ لینے کے لیے گئی تھی۔ تو وہ کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ ایک سائل آیا تھا اللہ کے نام پہ مانگنے کے لیے، میں نے اس کو صدقہ کر دیا۔ تو وہ ان کی بیوی کہنے لگی کہ حبیب یہ بتاؤ ہم کہاں سے کھائیں گے کہ تم نے جو آٹا تھا وہ تو صدقہ کر دیا۔ تو حضرت حبیب رضی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگی ابھی میری بیوی یہ بات کہہ ہی رہی تھی کہ دروازے پہ ایک شخص نے دستک دی۔ دروازے پہ میں گیا، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک آدمی روٹی اور سالن لے کے آیا ہے اور کہا کہ یہ تمہارے لیے مہمانی کے طور پہ میں لایا۔ تو فرمانے لگے کہ دیکھو ابھی تو ہم نے اللہ کے نام پہ دیا تھا، اللہ نے اس سے بہتر بدلہ ہمیں عطا کر دیا، تو اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والے کو اللہ کبھی محروم نہیں کیا کرتا، تو اس لیے خوب اللہ کے نام پہ خرچ کیا جائے۔ اور یہ موقع بھی ایسا ہے جیسے پورے ملک میں سیلاب آیا اور اکثریت تقریباً آدھا ملک سیلاب سے ڈوبا ہوا ہے، لوگ پریشان حال ہیں۔ اس وقت جس مسلمان کو اللہ نے جس قدر حیثیت دے رکھی ہے، چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، وہ یہ نہ سوچے کہ اللہ نے مجھے تھوڑا دیا میں خرچ کروں گا تو اس سے غریبوں کی کیا ضرورت پوری ہوگی، بلکہ آدمی کو جس اللہ نے حیثیت دی ہے اپنی حیثیت کے مطابق ضرور خرچ کیا کرے۔ ایک غزوے کے اندر آتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ چندہ جمع کراؤ، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، بڑے بڑے جلیل القدر اور مالدار صحابہ اپنا حیثیت کے مطابق لے کے آئے۔ ایک صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ اعلان کیا تو میرے پاس تو کچھ تھا نہیں، تو میں گیا ایک یہودی کے باغ میں نے مزدوری کری، اور مزدوری کرنے کے بعد اگلے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند کھجوریں لے کے آیا۔
تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ میرے پاس کچھ تھا نہیں اور چند کھجوریں یہ میں نے یہودی کے پاس مزدوری کر کے اور پھر میں لے کے آیا ہوں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ ان کی کھجوروں کو چونکہ اخلاص کے ساتھ ہے، نیک نیتی کے ساتھ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ ہے، اگرچہ مال بہت تھوڑا ہے اور اللہ کے یہاں کثرت نہیں دیکھی جاتی، اللہ کے یہاں خلوص، نیت اور اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان کے مال کو، ان کے کھجوروں کو سارے مال کے اوپر پھیلا دو کہ یہ برکت کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ نے جس کو تھوڑا بھی دیا ہو تو وہ بھی اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ ضرور خرچ کرے۔ اور اس میں ایک درخواست یہ عرض کرنی تھی کہ اس بات کا خوب اہتمام ہو کہ خرچ کرتے ہوئے نام و نمود اور ریاکاری کا جذبہ نہ ہو، اس لیے کہ اگر ایک آدمی لاکھوں کروڑوں پہ خرچ کر رہا ہے لیکن نام و نمود ہے، شہرت کا جذبہ ہے، ریاکاری ہے، یا جہاں خرچ کیا جا رہا ہے وہاں دکھاوا کر رہا ہے کہ میں نے اتنا خرچ کیا اور میں اتنا کر رہا ہوں، تو یہ ساری چیزیں آدمی کے عمل کو ضائع کرنے والی ہیں کہ آدمی پیسہ بھی لگا رہا ہے، محنت بھی کر رہا ہے، مشقت بھی اٹھا رہا ہے، لیکن اجر پھر بھی کوئی نہیں مل رہا۔ تو اس بات کا خوب اہتمام ہو کہ خوب خرچ کرنا بھی ہو، اور ایسے مواقع میں فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ رحم دلی، صلہ رحمی کا معاملہ بھی ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک دفعہ مدینہ منورہ کے اندر قحط پڑا، تو حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کو جو مصر کے گورنر تھے ان کو خط بھیجا کہ عمر، عجیب بات ہے کہ مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تو قحط پڑا ہے اور تم مصر کے اندر خوشگوار زندگی گزار رہے ہو، فرمایا کہ یہاں کچھ سامان بھیجو۔ تو پھر حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ نے گندم کے لدے ہوئے اونٹ بھیجے، ایک پورا قافلہ بھیجا جو مدینہ منورہ کے لیے کافی ہوا۔ تو مسلمانوں کا رواج اور مسلمانوں کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مسلمانوں کی عادت یہ رہی ہے کہ جہاں کہیں بھی کسی مسلمان کو، کسی انسانیت کو اگر کسی چیز اس لیے ہر مسلمان کو اس بات کا اہتمام اور خیال رکھنا چاہیے کہ خوب مسلمانوں کے اوپر خرچ کریں ضرورت کے موقع کے اوپر۔ اور قرآن پاک کے اندر اللہ فرماتے بھی ہیں کہ جس نے ایک آدمی کو زندہ کیا وہ ایسا ہے جیسے ایک آدمی نہیں بلکہ ساری انسانیت کو زندہ کیا۔ اس لیے اور اس وقت تو جیسے جانی نقصان ہوا، مالی نقصان ہوا، تو اس کی تلافی جس قدر ممکن ہو سکے کہ کسی کے گھر کے اندر راشن ڈلوا دیا جائے، کسی کے گھر کا کوئی انتظام کر دیا جائے، یا اس طرح کی کوئی اور دیگر سہولت اس کو مہیا اور فراہم کر دی جائے، تو اس میں انشاءاللہ اللہ کے یہاں سے بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔